بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب، معزز وفاقی وزراء اور وفاقی وزیر برائے ریاستی و سرحدی امور جناب امیر مقام صاحب، وفاقی وزیر اور باقی جتنے بھی معزز مہمان گرامی ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج وہ بنیر اس مشکل گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں سب سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے چیک ڈسٹریبیوشن کریں اور اس کے بعد خطاب کریں۔ میں سب سے پہلے ہمارے محترم بھائی سید حسین شاہ کو دعوت دوں گا، جن کے گھر میں 7 شہید ہوئے ہیں، 7 افراد۔ سید حسین شاہ، میں دعوت دوں گا کہ اسٹیج پہ ہیں داؤد شاہ صاحب، جن کے فیملی کے 6 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا جمعہ گل صاحب کو، جن کے گھر میں 3 افراد شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا علیم کو، جن کے گھر میں 3 اموات ہوئیں۔ صابر، ان کے گھر میں 3 اموات ہوئی ہیں۔ اس کے بعد میں دعوت دوں گا لائق شاہ صاحب کو، جن کے گھر میں 2 شہید ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اعجاز الحق، ان کے گھر میں 2 شہید ہوئے ہیں۔ بختی اعلیٰ، ان کے گھر میں 1 فرد شہید ہوا ہے۔ خائستو بی بی، فاطمہ بی بی، فضل واحد، دوران زیب، محمد سعید کے بعد بخت امین کے بعد بخت زیب، عمر زیب، غلام خالق، ندیم خان کے بعد جعفر شاہ۔ اب میں دعوت دوں گا وزیر اعظم پاکستان جناب محمد شہباز شریف۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر ذنوبا جمیعا۔ قابل احترام محترم امیر مقام صاحب، وفاقی وزراء، چیئرمین این ڈی ایم اے جن انعام حیدر، چیف سیکرٹری آئی جی پولیس کے پی، اور انتہائی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں یہاں پہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، آپ سے جو یہاں پر موجود جن کے عزیز و اقارب حالیہ آفت کے حوالے سے اللہ کو پیارے ہو گئے، میں ان سے سب سے اپنی طرف سے اور حکومت پاکستان کی طرف سے اور یقیناً صوبائی حکومت کی طرف سے اظہار افسوس کرنے آیا ہوں، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ آپ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ سب کو، آپ کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے کہ یہ آنن فانن بادل پھٹے اور انتہائی شدت سے جو پانی پہاڑوں سے پتھروں کو لے کر، درختوں کو لے کر طغیانی کی شکل اختیار کی اور موقع بھی نہیں ملا، اور وہ آنن فانن اس دنیا سے کوچ کر گئے،
اس سے بڑھ کر اور کوئی یقیناً آپ کو صدمہ نہیں پہنچ سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے، کہ صبر کی تلقین ہمارا دین اسلام بھی دیتا ہے، لیکن صبر آنا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ سوابی میں، شانگلہ میں، بنیر میں، سوات میں، لوئر دیر میں، باجوڑ میں، جنوبی وزیرستان میں اور مانسیرا میں یہ جو پچھلے چند دنوں میں یہ جو واقعات ہوئے ہیں، اس سے پاکستان کی ہر آنکھ اشک بار ہے۔ تقریباً 350 سے زائد ہمارے بہن اور بھائی کے پی میں شہید ہوئے ہیں، سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں اور ابھی بھی کچھ لاپتہ ہیں۔ اسی طریقے سے پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، سب اگر آپ ملائیں تو یہ 700 سے زائد ہمارے بہن اور بھائی اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان حالیہ طوفانی بارشوں میں۔ مجھے یاد ہے میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، 2022 میں بھی اسی طرح کی شدید آسمانی آفت آئی تھی، جس میں صوبہ سندھ میں لاکھوں ایکڑ زمینیں، فصلیں تباہ ہو گئی تھی، لاکھوں گھر سندھ میں، بلوچستان میں، اور اس کے بعد اس کی شدت کے پی میں بھی تھی، اور پھر کچھ پنجاب کے بھی 1-2 اضلاع تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ میں پاکستان کے چپا چپا میں جہاں تک انسانی حد تک ممکن تھا میں پہنچا تھا، اور اس وقت وفاق نے صوبوں کی امدادی رقوم کے علاوہ 100 ارب روپیہ وفاق نے جہاں جہاں یہ تباہی آئی تھی وہ رقوم ان کو مہیا کی تھی۔ آج پھر وفاق صوبوں کے ساتھ مل کر یہاں پر کے پی میں جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی حکومت، چیف سیکرٹری بیٹھے ہیں، آئی جی بیٹھے ہیں، کے ساتھ مل کر ہم اس طوفان، اس چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور میں نے یہ واضح ہدایت دی ہیں، واضح، کہ اگر کوئی سڑک، اگر صوبے کی سڑک ہے یا کوئی ڈسٹرکٹ روڈ ہے یا پھر کوئی نیشنل ہائی وے ہے، اس میں نے کہا کہ کوئی تمیز نہیں کرنی۔ آپ نے صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر، چاہے وہ کے پی ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان ہے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہے، یا اب کراچی میں بے پناہ کل بارش ہوئی ہے، مل کر ہم نے کام کرنا ہے، اور اس میں کوئی تمیز نہیں کرنی کہ یہ میرا ہے، یہ تمہارا ہے، یہ میرا تمہاری کی بات نہیں، یہ ہمارا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، مل کر۔ تو میں نے یہ واضح ہدایت دی ہیں کہ جناب گنڈا پور کی حکومت کے ساتھ مل کر وفاق کو ہمیں جو بھی ہمارے وسائل ہیں وہ عوام کی خدمت میں ہمیں اس کو نچھاور کرنے ہیں۔ اس حوالے سے بجلی کے وزیر جناب سردار اویس لغاری، سیکرٹری پاور، وہ اس وقت کے پی میں موجود ہیں، اور آپ کے بنیر میں اور سوات میں جو 47 فیڈرز تھے، ان میں سے 37 فیڈرز دوبارہ کام بجلی کے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ اور کل میں نے ہدایت دی ہیں واضح کہ کہیں اگر بجلی کا بل پے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ماضی میں پے ہوا یا نہیں ہوا، 1 ہفتے کے لیے ہم ہر جگہ بجلی پہنچائیں گے، تاکہ جو ہمارے
جو اس وقت مصیبت میں گھرے ہوئے ہمارے بھائی بہن بیٹے بیٹیاں مائیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، لہذا جہاں پر یہ فیڈرز فوری طور پر بحال کیے جا رہے ہیں وہاں پر میں نے واضح ہدایت دے دی ہیں کہ 7 دن کے لیے بجلی وہاں پر ہر گھر کو پہنچے گی، چاہے وہ بجلی کا بل دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے۔ اسی طریقے سے جو سڑکیں جو پل جو تباہ ہو گئے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے جو منسٹر کمیونیکیشن، ہمارے سیکرٹری کمیونیکیشن اس وقت گلگت بلتستان میں ہیں۔ ابھی ہماری ایک بڑی کمپریہنسو میٹنگ ہوئی ہے جس میں سپاہ سالار فیلڈ مارشل سید عاصم منیر موجود تھے، کور کمانڈر پشاور موجود تھے، چیئرمین این ڈی میں جو یہاں پر ہیں وہ بھی موجود تھے، اور متعلقہ ہمارے فیڈرل منسٹرز امیر مقام اور احسن اقبال صاحب جو پلاننگ کے منسٹر ہیں، اور جو ہمارے کلائمیٹ چینج کے منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک، انفارمیشن منسٹر عطا تارڑ صاحب یہاں موجود ہیں، اور باقی وزراء وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں۔ تو بڑی تفصیل سے میٹنگ ہوئی۔ میں آپ کی خدمت میں صرف 1-2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ 2022 کے فلڈ میں میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دل خراش مناظر دیکھے تھے، اپنی آنکھوں سے نالوں کے، دریا کے سائڈوں پر، بلکہ دریا کے اندر ہوٹل گھر بنے تھے۔ تو یہ تو دنیا میں میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں دنیا میں کہیں قانون نہیں ہے کہ آپ اس جگہ خطرناک ہوٹلز بنا دیں کمائی کے لیے، جہاں پر کل اب طغیانی آئی ہے، 2022 میں بھی آئی تھی، اب 2025 میں آئی ہے، ابھی 2 اسپیل ابھی اس کے اور ہونے جو مجھے بتایا گیا ہے، چیئرمین این ڈی ایم اے نے بھی بتایا، ان کی جو سیٹلائٹس انہوں نے بتایا کہ ابھی 2 ستمبر کے 10 تاریخ سے پہلے 2 اور اسپیل جانے ہیں۔ اس کا تو اللہ تعالیٰ سے ہم سب اس کے حضور گڑ گڑائیں گے، معافی مانگیں گے، اسے مدد مانگیں گے، لیکن جو انسانی جو فاش غلطی ہے، انسانی جو بلنڈر ہے، چاہے وہ ہوٹل بنانے والے کا دریا کے اندر، چاہے حکومت کا آج کی ہے یا ماضی کی ہے، یا کسی افسر کا اس کی اجازت نامہ دینا یا اجازت کے بغیر بن جانا، میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں اس کی کوئی تلافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ آج میں یہاں پر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، یہ نوجوان، یہ بزرگ، یہ ہماری قوم کی بیٹیاں، یہ مائیں جن کے پیارے اللہ کو اب پیارے ہو گئے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور قیامت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ قیامت صغریٰ ان کے لیے اور ہم سب کے لیے۔ لیکن اگر ہم نے اس کا آئندہ کے لیے انتظام کرنا ہے تو پھر ہمیں وہ قانون، وہ پالیسی بنانی ہوگی جس کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومتیں ہوتی ہیں۔ کوئی سفارش، کوئی بڑا آدمی، کوئی پیسے والا آدمی، کوئی وہ اپنا وہ اجازت نامہ خرید نہ سکے، اپنا سیاسی یا سرکاری یا اپنا ذاتی روب داب اس کو استعمال نہ کر سکے، تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ جو اللہ کو منظور ہے وہ تو ہونا ہے، لیکن انسانی جو ذمہ داری ہے اس کو اگر ہم ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ کے حضور بھی ہمیں معافی نہیں ملے گی۔ تو آج جو ہم نے میٹنگ کی اس میں نے اس طرح بتایا کہ ہمارے وزراء جو اس پر بیٹھے ہیں، صوبائی حکومت دن رات کام کر رہی ہے۔ میں علیم امین گنڈاپور صاحب کو شکر گزار ہوں، چیف سیکرٹری کا، آئی جی کا، افواج پاکستان دن رات کام کر رہی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سربراہی میں ابھی ہم نے بڑی تفصیل سے میٹنگ کی، اور کہاں کہاں سے وہ یونٹس بھجوا رہے ہیں۔ ایک طرف ہمارا خوارج کے خلاف مقابلہ ہے، دہشت گردی کے خلاف مقابلہ ہے، وہاں پر ہمیں ہمارے جوان اور افسر شہید ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف آج یہ آفت کا مقابلہ، اور افواج پاکستان سید عاصم منیر نے ان کو حکم دیا کہ وہ جہاں جہاں پہنچ سکتے پہنچیں، اپنے دکھی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کریں۔ اسی طرح ایف سی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں، صوبائی سولین حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، وفاقی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے، اور پھر مخیر حضرات اللہ تعالیٰ ان کو
دین اور دنیا دونوں عطا فرمائیں۔ یہ الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور اس طرح کے دوسرے ادارے وہ آگے بڑھ کر اس نیک کام میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے۔ تو یہ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم مل کر یہ حقیر خدمت کر رہے ہیں، نہ یہ میرا ہے نہ تمہارا، یہ ہم سب کا سانجھا یہ چیلنج ہے، ہماری سانجھی ذمہ داری ہے، مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وفاق کے تمام وسائل آپ کی خدمت میں ہم نچھاور کریں گے۔ صوبائی حکومت جو اپنے وسائل ہے وہ آپ کی خدمت میں نچھاور کر رہے ہیں۔ تو یہ مل کر ایک گھر ہے، پاکستان ایک گھر ہے جس کے 4 صوبے یعنی 4 فرد ہیں۔ تو ہمیں مل کر دکھ اور سکھ ہمیں اس میں شریک ہونا ہے۔ نہ یہ کوئی سیاست ہے، نہ یہ کوئی ریاکاری ہے جہاں پر صرف سیاسی دکان چمکانے کے لیے میں آگے بڑھوں اور باقیوں کو ساتھ لے کر نہ چلوں۔ یہ پاکستان کی جو بنیاد اس کے خلاف ہے۔ لہٰذا میں علی مین صاحب کو جہاں پر ان کی حکومت کو ستائش پیش کرتا ہوں، جہاں پر میں سپہ سالار سید عاصم منیر صاحب کو ستائش پیش کرتا ہوں، افواج پاکستان کے افسران کو، صوبائی حکومت کے وزراء کو، افسروں کو، وفاقی وزراء افسروں کو، میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس وقت بڑی جرأت کے ساتھ آپ اس کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں واپس جا کر 1-2 دنوں میں میٹنگ بلاؤں گا۔ اس میٹنگ میں چاروں جو صوبائی وزراء اعلیٰ اور ان کی جو چیف سیکرٹریز کو میں دعوت دوں گا، اور اس میں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ بھی دریا کے اندر یا دریا کے ساتھ خطرناک جگہ پر ہوٹل، ریسٹورنٹ یا اور چیزیں جو بنائی ہیں نالوں کے پاس، اسی طرح بنانا، اسی طرح جو وفاق کے یہ صوبے کے پیسے ہیں وہ اس طرح خرچ کرنے ہیں کہ ہم نے ان پیسوں کو اپنی نوجوان نسل کے لیے، بچوں اور بچوں کی تعلیم کے لیے، علاج کے لیے یہ پیسے استعمال کرنے ہیں۔ اپنی حکومت کے ساتھ، صوبائی حکومتوں کے ساتھ، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے ہیں، ملکی معیشت کو ہمیں درست کرنا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم خود فاحش غلطیاں کریں گے، اور چاہے کرپشن ہے، میں چاہے وفاق کے صوبے میں کسی کی بات نہیں کر رہا، مشترکہ بات کر رہا ہوں کہ اس کی خاطر سفارش مانیں گے غلط، اور ایسی جگہوں پر، خطرناک جگہوں پر ہوٹلز اور ریسٹورانٹس اور دوسرے جو دکانوں کی اجازت دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ خدا معاف کرے گا دنیا میں، نہ اگلے جہان میں معاف کرے گا۔ اور پاکستان کے پاس جو پونجی ہے وہ محدود ہے۔ ہمیں تو یہ وسائل جو ہمیں آج جو ہماری فرض ہے، میرے فرض کی ادائیگی کا حصہ ہے کہ میں یہاں ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب جو یہاں پر خرچ کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، یہ ہمارا فرض ہے۔ لیکن یہی وسائل ہمیں تعلیم کے لیے، آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے اسکولوں کے لیے، اسپتالوں کے لیے، اس کے اوپر استعمال کریں تو کس طرح یہ قوم آگے بڑھے گی، کاروبار آگے بڑھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر قدرتی آفت آئی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہاں پر ہم صرف اپنا سر اس کے آگے جھکا سکتے ہیں اور اس سے رحم مانگ سکتے ہیں۔ لیکن جو انسانی غلطی کا ازالہ اگر ہم نے نہ کیا تو آئندہ پھر یہ خدا نخواستہ یہ حالات اس طرح رہیں گے، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان ان دنیا کے پہلے 10 ممالک میں ہے جہاں پر یہ جو کلاؤڈ برسٹ یا فلیش فلڈ آئے۔ ہم اپنا جغرافیائی لحاظ سے دنیا کے اس حصے میں ہیں کہ ہم بغیر کسی قصور کہ اس کے آ گئے ہیں، لیکن اس کا 2022 کا آپ دیکھ لیں فلڈ، یہ 2025 کا فلڈ دیکھ لیں، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم وسائل اکٹھے کریں اور اپنی جو کنسٹرکشن ہے وہ مضبوط بنائیں، اور تمام ایسے علاقے جہاں پر اب پہاڑ سے جب ریلا آئے گا، پتھر بڑا بڑا 2-2 ٹن وزنی آئے گا اور مٹی آئے گی، تودا گرے گا تو کیا ہوگا؟ تباہی ہوگی۔ اگر ہم نے نالوں کے ساتھ خطرناک جگہوں پر یہ تعمیرات نہ کی ہوتی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید تباہی ہوتی، مگر اتنی نہ ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کے اوپر تحریک چلانی ہے، آپ کو میرے ساتھ اور تمام اپنی حکومت کے ساتھ مل کر تحریک چلائیں کہ ہم اب ندی نالوں اور دریاؤں کے آس پاس خطرناک جگہوں پر کوئی ہم جگہ تعمیر نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی
ہمت اور بڑا آپ کو طاقت دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج ہماری اخلاقی، مذہبی، ملی، سیاسی ذمہ داری ہے کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اس تحریک کا ساتھ دیں کہ ہم ان تمام خطرناک جو کچھ. اور پھر میں یہ بات میں ابھی کہتا ہوں کہ ان تعمیرات کو ہٹانے کے لیے جہاں پر صوبائی حکومتوں نے وسائل دینے، اور وفاق کو بھی، مجھے بھی اگر اس میں حصہ ڈالنا پڑا تو میں ڈالوں گا تاکہ یہ تمام تعمیرات وہاں سے ہٹیں اور وہاں پر آئندہ کے لیے خطرہ جو ہے بہت کم رہ جائے. اسی طرح درختوں کا کٹاؤ جو ہے، ایک درخت جنگلوں سے کاٹنا، اس نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے. اگر درخت وہاں پر ہوتے، مضبوط ہوتے، نہ کٹے ہوتے تو پانی کے بہاؤ کو، پتھروں کو روکتے. میں تفصیل میں نہیں جا رہا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ پاکستان کو آباد رکھے، آپ سب کو خوشحال اور آباد رکھے. اور میں مولانا آپ کو ذمت دوں گا، آئیں اور جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت فرمائیں. ہمارے پرائمری ٹیچر تھے نا، انہوں نے کئی بچوں کو بچاتے ہوئے جان دی ہے. ظہور احمد، ان کے لیے اگر سول ایوارڈ کا کوئی اعلان کر لے تو مہربانی ہوگی. ظہور احمد یہ بچوں اور بچوں کو جان نوٹ کر لیں. جن لوگوں نے، یہ خالی ظہور احمد نہیں ہوں گے، اور بھی اس طرح کے شہداء ہیں جنہوں نے سرکاری اسکول ٹیچر پبلک سروس میں اپنی جانیں دی ہیں، ان کی آپ لسٹ بنائیں اور انشاءاللہ اس کو ہم باقاعدہ آنر کریں گے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ تعالیٰ یہ جو واقعات پیش آئے ہیں اور جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرما. جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرما. اللہ تعالیٰ پورے علاقے پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آزمائش کی گھڑی میں پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہونے اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک ارحم الراحمین. بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب.